बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और तालीम के सिलसिले को आपने जारी रखा हुआ होगा। कल हमने लखनऊ पैक्ट पे बात की थी जो 1916 में हुआ, और आज हमारा मौजू है जी खिलाफत वक्त तरीके खिलाफत। तहरीके खिलाफत एक तहरीक थी जिसका मकसद खिलाफत उस्मानिया को बचाना था। तुर्की में खिलाफत उस्मानिया कायम हुई तो मुसलमानों का खलीफा वहां पर जो हुक्मरान होता था वो तमाम आलमे मुसलमान का खलीफा गिना जाता था, और हिंदुस्तान के लोग बिलखसूस खलीफा से बहुत मोहब्बत रखते थे। पहली जंग अजीम के अंदर जब इत्तेहादी फौजों ने तुर्की को कैप्चर किया, उस पर कब्जा किया, तो उन्होंने उसके टुकड़े करने का प्रोग्राम बनाया। उस जमाने में खिलाफत उस्मानिया में हिजाज के इलाके भी शामिल थे, जो मौजूदा सऊदी अरब है वो इलाके भी उसमें शामिल थे, और मुकद्दस मुकामात जिनमें खाना काबा और मदीना मुनव्वरा शामिल हैं वो भी शामिल थे। हिंदुस्तान के मुसलमानों का यह ख्याल था कि अंग्रेज कहीं इन दोनों मुकामात की बेहुरमती ना करें, और जैसे कि वो प्रोग्राम बना रहे हैं तुर्की के से करने का, तो कहीं उससे हमारे इन मुकद्दस मुकामात को नुकसान न पहुंचे। बदकिस्मती से ये तहरीक बड़े जोर शोर से हिंदुस्तान में शुरू हुई, लेकिन शेखुल इस्लाम के फतवे के बाद इसका दौर टूट गया, जिसमें उसने अंग्रेज के खिलाफ लड़ना नाजायज करार दे दिया था। अब हम देखेंगे कि वो क्या वाकयात हैं जिनके तहत ये सिलसिला शुरू हुआ तहरीक का। दरअसल इत्तेहादी ये चाहते थे कि जर्मनी की हिमायत करने पर तुर्की को सजा दी जाए। बरसगीर के तमाम मुसलमान तुर्की के साथ हमदर्दी रखते थे और तुर्की खलीफा के साथ। बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में मुसलमानों के इस मोहब्बत की वजह से हिफाजती इकदाम के तौर पर अली बरादरान को जेल भेज दिया, मुस्लिम अखबारात पर पाबंदी लगा दी और इनसे जमानतें तलब की। दूसरी तरफ मुसलमानों को मुतमिन करने के लिए बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म लॉर्ड जॉर्ज ने ऐलान किया कि हम जर्मनी की तोसी पसंदी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तुर्कों को इनके इलाकों से महरूम करने का कोई इरादा नहीं रखते। जंग के दौरान मुस्लिम अवाम को खुश करने के लिए वो इसी नौयत के ऐलान करता रहा, लेकिन जब इत्तेहादी फौजें बैतुल मुक़द्दस पर काबिज हो गई, इसी लाइट जहाज का मजहबी जोश काबिल दीद था। इसने बैतुल मुक़द्दस की फतह को हिलाल पर सलीब की फतह करार दिया। हालांकि वहां की बरतानवी फौज के कमांडर जनरल विलियम बी के बयान के मुताबिक जो हिंदुस्तान की फौज बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुई, इसका 2/3 हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल
था। जंग के बाद तुर्की से जो आर्जी मुआहिदा किया गया, इससे यह हकीकत वाज़ा हो गई कि इत्तेहादी उस्मानी तुर्कों के इक़्तिदार को तकरीबन खत्म कर देने का इरादा रखते हैं। मुसलमानों को इस सूरत हाल से सख्त तशवीश थी। इन्होंने जंग के दौरान बरतानवी अकाबरीन के वादों पर इत्तेमाद करते हुए बरतानिया की हिमायत में जाने कुर्बान की थी। अब इन्होंने अंग्रेज हुकूमत को दौरान जंग के वादे याद दिलाने का फैसला कर लिया। इस सिलसिले में एक वफ्द तश्कील दिया गया जिसे मजलिस खिलाफत कहते हैं। बाईस सितंबर 1919 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस का जलसा लखनऊ में हुआ। इसमें मजलिस खिलाफत कायम की गई, जिसके सदर सेठ जान मोहम्मद छोटानी और सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद सदीक खत्री बनाए गए। 27 अक्टूबर 1919 को खिलाफत डे मनाया गया। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में इस मसले पर एक अजीमुशान जलसा मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत मौलवी फजलुल हक ने की। इस जलसे में तहरीक खिलाफत में गैर मुसलमानों से ताउन करने की अपील की गई और अंग्रेज से मुतालबा किया गया कि तुर्की के साथ जो सुलहनामा किया जाए वो मुसलमान आने पर सगीर के लिए काबिल कबूल होना चाहिए, वरना वलायती माल के बाइकाट की तारीख शुरू की जाएगी। इस इजलास के बाद हिंदू और मुसलमान लीडरों की एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी सदारत मोहनदास करमचंद गांधी ने की। हिंदुओं का ताउन हासिल करने के लिए मजलिस इस्तकबालिया के सदर आसिफ अली ने तुर्क के जिबा गांव की तजवीज भी एजेंडे में शामिल कर दी थी, लेकिन गांधी ने ऐलान किया कि मुसलमान इस वक्त आजमाइश की घड़ी में से गुजर रहे हैं। हम इनकी गैर मशरूत हिमायत करना चाहते हैं। इनसे जवाबी रियायत लेना कमजोरी की अलामत है, इसलिए ये मसला एजेंडे से हज़फ समझा जाए। गांधी ने इस ऐलान से मुसलमानों के दिल मोह लिए। वफ्द खिलाफत। दिसंबर 1919 के पहले अशरे में मुस्लिम लीग कांग्रेस और नई तश्कील शुदा जमीयत उलमाए हिंद के इजलास हुए अमृतसर में। तीनों इजलासों में मसला खिलाफत पर गौर किया गया और तय पाया कि एक वफ्द खिलाफत तश्कील दिया जाए जो वायसराय चेम्सफोर्ड से मुलाकात करे। इस फैसले के मुताबिक 19 जनवरी 1920 को डॉक्टर अंसारी की क़यादत में 18 हिंदू और मुसलमान लीडरों का एक वफ्द वायसराय से मिला और इसे दौरान जंग में किए गए शाही ऐलानात की तरफ मतवज्जो किया, जिनमें तुर्की की खिलाफत की हिफाजत का यकीन दिलाया गया था। वायसराय ने ये बात वाज़ेह की वायसराय को ये बात वाज़ेह की गई कि अगर हुकूमत अपने वादों से मुनरफ हो गई तो आइंदा कोई शाही ऐलान भी काबिल एतमाद न रहेगा। वायसराय ने जवाब दिया, ये मसला सिर्फ बरतानिया का नहीं, इत्तेहादियों का है। मुझे आपसे हमदर्दी है, मैं ज्यादा से ज्यादा ये मदद कर सकता हूँ कि आपका एक वफ्द को इंग्लिस्तान में काबीना के सामने अपना मसला पेश करने के लिए भेज दो। चुनाचे कायदीन ने जमा हुए यूरोप भेजने का कायदीन का फैसला हुआ कि यूरोप भेजा जाए वफ्द, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सैयद सलमान नदवी, हसन मोहम्मद हयात और सैयद हुसैन इमाम शामिल थे। क़यादत इस वक्त की मौलाना मोहम्मद अली जौहर को सौंपी गई। वीनस से इन्होंने इत्तेहादी ममालिक के वज़ीर आज़म और यूरोप के बड़े बड़े अखबारात के नाम तार रवाना किए, जिसमें बरसगीर के मुसलमानों का नुक्ता नजर पेश किया गया। वहां से ये वह लंदन गया और सीधा दारुल उलूम के इजलास में गया, जहां तुर्की के मसले पर बहस हो रही थी। मेहमानों की गैलरी में बैठकर इन्होंने मेंबरों की आरा सुनी। तुर्कों को आर्मीनिया में कत्लेआम का मुजरिम करार दिया जा रहा था और इस पादाश में कस्तुनतुनिया का शहर इनसे छीनने की तजवीज पेश की गई। सुल्तान तुर्की को खलीफा मानने से इनकार किया गया। लंदन के अखबार टाइम्स ने मोहम्मद अली के माजी को गैर वफादार करार देकर
اس وقت کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کی۔ برطانیہ کی رائے عامہ ان کے مشن کے کس حد تک خلاف ہے، اس کا اندازہ وفد کو ہو گیا۔ وائسرائے ہند نے یہ تجویز بھیجی تھی کہ تھریس اور ایشیا کچک کو ترکی کے حوالے کر دیا جائے، لیکن لارڈ کرزن ہندوستان کو معاہدے صلح میں فریق بنانے کے تصور ہی کو تسلیم نہ کرتا تھا۔ صرف مونٹیگو نے برصغیر کے داخلی امن کو لاحق خطرے کا اندازہ لگا کر وائسرائے ہند کی رائے کی حمایت کی۔ وزیر امور ہند کی طرف سے مسٹر فشر نے 2 مارچ 1920 کو اس وقت سے ملاقات کی۔ محمد علی جوہر نے اپنے موقف کو واضح طور پر اور پرزور طریقے سے پیش کیا اور اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے اور ان کو بتایا کہ اگر مطالبات منظور نہ ہوئے تو پھر نتائج کی ذمہ داری حکومت برطانیہ پر ہوگی۔ فشر نے سیاسی انداز میں مذہبی حقوق کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی۔ جب جوہر نے وزیر اعظم سے ملاقات کا وقت مانگا تو اس کا جواب یہ تھا، ایسی کسی ملاقات کا اس وقت انتظام نہیں کیا جا سکتا جب تک ترکی کے ساتھ معاہدے کی آخری شق بھی مکمل نہیں ہو جاتی۔ اس کے باوجود 17 مارچ کو لارڈ جارج سے ملاقات کا بندوبست ہو گیا۔ محمد علی جوہر نے خلافت کی اہمیت، ماضی، اس کا شاندار رول، مسلمانوں کی عقیدت اور دوران جنگ تاج برطانیہ کی طرف سے کیے گئے وعدوں کی بنا پر تھریس اور سمنا کو ترکوں کو واپس دینے اور قسطنطنیہ خالی کرنے کی درخواست کی اور مقامات مقدسہ مکہ و مدینہ اور بیت المقدس خلیفہ کے حوالے کرنے پر اصرار کیا۔ اس کے بالمقابل لارڈ جارج نے ایک لکھی ہوئی تقریر پڑھی اور واضح کر دیا کہ تمام مفتوحہ ملکوں سے یکساں سلوک کیا جائے گا، اور اس نے مزید کہا کہ آسٹریا سے انصاف ہو چکا، کیسا خوب اور خوفناک انصاف، اور ترکی اس سے کیوں بچے۔ تھریس اور سمنا کو مسلمانوں کو یونانی اور نسل قرار دیا اور یونان کے قبضے کی حمایت کی۔ لارڈ جارج نے وقت کا یہ مطالبہ میں مسترد کر دیا کہ صلح کانفرنس میں انہیں اپنی بات کہنے کا موقع دیا جائے۔ وفد نے برطانیہ کے اخبارات کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو پریس نے اس بیانات کو مزاخیز بنا کر شائع کیا۔ وفد ناکام واپس لوٹ گیا۔ واپسی پر فرانس اور اٹلی سے ہوتا ہوا آیا۔ فرانس میں جوہر نے پبلک جلسوں سے خطاب کیا اور اتحادیوں سے طرف سے کیے گئے وعدے یاد دلائے۔ فرانس کے ضمیر کو جوڑنے کی کوشش کی۔ فرانس کے مفکر روسو کا قول انسان آزاد پیدا ہوا تھا، لیکن اب وہ ہر جگہ پائے زنجیر ہے، یاد دلایا اور اپنی زنجیریں توڑنے میں حریت پسند فرانسیسیوں سے مدد کی درخواست کی، لیکن فاتحین صرف مال غنیمت کی بانٹ کے چکر میں تھے، اس لیے وفد کو یہاں بھی ناکامی ہوئی۔ 1920 میں ایک عجیب و غریب تاریخ شروع ہو گئی۔ یہاں کے ہندوستان کے بعض علماء نے ایک فتویٰ دے دیا کہ مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں رہنا درست نہیں ہے، یا تو وہ اس کے خلاف لڑیں یا یہاں سے ہجرت کر لیں۔ چنانچہ کم و بیش 18,000 مسلمان اپنی جائیدادوں کو اونے پونے بیچ کر افغانستان روانہ ہو گئے۔ اس تحریک کا زیادہ زور سندھ اور پنجاب میں تھا۔ کچا کڑی کے مقام پر فوج اور مہاجرین میں مسلح تصادم ہوا، جس سے عوام کے جوش و خروش میں اضافہ ہو گیا اور بے شمار لوگ افغانستان کی راہ لینے لگے۔ تاہم ان کے لیے سفر کی سہولتوں کا کوئی انتظام نہ تھا۔ افغانستان کب تک مہاجرین کو اپنی یہاں جگہ دیتا؟ ان کے ذرائع معاش کا وہاں کیا بنتا؟ یہ وہ تمام مسائل ہیں جن پر قبل از وقت غور نہ کیا گیا۔ مجموعاً یہ لوگ بے شمار جانی و مالی نقصان اٹھا کر وطن واپس لوٹ آئے۔ دوسری طرف افغانستان نے بھی ان کو سرحد عبور کرنے نہ دی۔
اسی دوران معاہدہ سیورے طے پا گیا اور ابھی خلافت وقت وہیں موجود تھا۔ ترکی نے 10 اگست 1920 کو اس معاہدے پر مجبوراً دستخط کر دیے، جس کی اہم شرائط یہ تھی: سلطان ترکی اتحادیوں کی حمایت سے قسطنطنیہ پر حکومت کرے گا، اتحادی ترکی کے ایشیائی حصوں اور آبنائے باسفورس پر جب چاہیں قبضہ کر لیں گے، ترکی کے یورپی علاقے چین کر ان میں آرمینیا کی ریاست قائم کی جائے گی۔ یہ فریضہ امریکہ کو سونپ دیا گیا۔ عرب ملکوں میں ترکی کی حکومت ختم ہو جائے گی، ان میں سے شام فرانس کو، عراق اور اردن برطانیہ کو سونپ دیے جائیں گے، اٹلی کو طرابلس اور یونان کو سمرنا اور مغربی اناطولیہ دے دیے جائیں گے۔ یہ اتنا تنگ نظر معاہدہ تھا کہ ہر ذی شعور شخص اس کے خلاف تھا اور مسلمانوں میں اس کے خلاف بے چینی پیدا ہوئی۔ سلطان ترکی بھی جو شکست خوردہ تھا وہ بھی تلملا اٹھا۔ شریف حسین آف مکہ کے ساتھ کیے گئے وعدے بھی بلائے طاق رکھ دیے گئے تھے اور ولسن کے 14 نکات بھی منہ تکتے رہ گئے۔ مسلمان عالم میں ایک شدید اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ فرانس کی فوجیں فروری 1920 میں قسطنطنیہ میں داخل ہوئیں تو فرانسیسی کمانڈر اس لیے سفید گھوڑے پر سوار ہو کر سلطان محمد فاتح نے 29 مئی 1453 کو سفید گھوڑے پر سوار ہو کر قسطنطنیہ فتح کیا تھا۔ برطانوی فوجیں مارچ میں قسطنطنیہ داخل ہوئیں تو انہوں نے مرتصب عیسائی ہونے کا ثبوت دیا اور لوگوں کی جان و مال، عزت و آبرو فاتحین کے ہاتھوں محفوظ نہ تھی۔ مئی سے یونانی بھی سمرنا پر قابض ہونے کے لیے ترکی میں داخل ہونے لگے اور ان کو برطانیہ اور فرانس کی حمایت حاصل تھی۔ وفد خلافت جب واپس آیا تو انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا جسے تحریک ترک موالات کا نام دیا گیا۔ اور محمد علی جوہر جو تھے وہ اس تحریک کے روئے رواں بنے۔ 20 اکتوبر 1920 کی تقریر میں انہوں نے کہا: اگر ہمارے دلوں میں نفرت و غارت کے خیالات ہوں تو ڈائر اور اڈائر کا کیا، بس بڑے بڑے نمرود و فرعون بھی دنیا میں نہیں رہے۔ اگر بچے ناراض ہو جائیں، انہیں مٹھائی دی جائے تو نہیں لیتے، اور عورتیں روٹھ جاتی ہیں تو عمر بھر نہیں پھر منائی جاتی۔ جو کام عورتیں اور بچے کر رہے ہیں کیا وہ پنجاب کے توانا مرد نہیں کر سکتے؟ یعنی انہوں نے جوش دلانے کے لیے یہ کہا، اور ان کی تقریر کے اختتام میں انہوں نے کہا: اگر تم عدم تعاون نہیں کر سکتے تو لعنت ہو تم پر اور ہم پر۔ ان تحریک میں مولانا جوہر کے علاوہ مولانا شوکت علی خان، ظفر علی خان، مولوی احمد سعید دہلوی، حسرت موہانی اور مولانا ابو الکلام آزاد بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے، جنہوں نے ملک بھر کے دورے کیے۔ اس زمانے کی مسلمان مقررین کی تقریریں اس بات پر شاہد ہیں کہ مسلمان ہندوؤں سے کہیں زیادہ بے باک اور نڈر اور آزادی کے طلبگار تھے۔ اسی دوران مہاتما گاندھی نے مسلمانوں کے ساتھ تحریک خلافت میں جو تحریک سول نافرمانی کی بھی تحریک تھی اس میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ 6 جون 1920 کو الہ آباد کے مقام پر منعقد ہونے والی آل پارٹیز ہندو کانفرنس میں جہاں گاندھی نے کی رائے کو تسلیم کر لیا گیا اور خلافت کمیٹی کی قیادت گاندھی جی کو سونپ دی گئی۔ اس کمیٹی کے باقی ارکان مسلمان تھے۔ اس قرارداد کی مخالفت کے لیے سیاہ داس 450 ڈیلیگیٹ لے کر آئے تھے، جن کا خرچہ بھی انہوں نے جیب خاص سے ادا کیا۔ محمد علی جوہر نے یہ کمال کیا کہ خود سیاہ داس کی رائے بدل دی اور عدم تعاون کی قرارداد خود اس نے پیش کی۔
کانگریس میں سے صرف محمد علی جناح نے اس کی رائے سے اختلاف کیا. ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر گاندھی جی کے یہ وہ خطوط پر تحریک شروع کر دی گئی تو قوم انتشار، بدامنی اور لاقانونیت کی راہ پر چل پڑے گی. اس لیے جب ان کی مخالفت کے باوجود تحریک میں حصہ لینے کی قراردادیں پاس ہو گئیں تو مستعفی ہو گئے. اس تحریک میں حصہ لینے میں سب سے زیادہ دلچسپی مہاتما گاندھی کو تھی، اور اس کا سبب بقول چودھری محمد علی ہندو لیڈروں میں صرف گاندھی صاحب بصیرت شخص تھا جس نے محسوس کیا کہ اگر طریقے خلافت سے مسلم عوام میں بے پناہ توانائی کو سوراج کی حمایت کے لیے استعمال کیا جا سکے تو بیک جنبش ہندوؤں اور مسلمانوں کے دو عظیم فرقوں میں اتحاد ماض وجود میں آ جائے گا. یعنی اس کا ویسٹرن انٹرسٹ ہندو راج تھا ہندوستان میں، اور وہ قیادت حاصل کرنے کے لیے اس تحریک میں شروع ہوا تھا. تحریک کے دوران جناب سب سے پہلے 1 اگست کو ملک کی ہڑتال کروائی گئی. تمام جو تمغے وغیرہ تھے فوجی خدمات کے سلے میں دیے گئے تھے اور خطابات تھے وہ سب واپس کر دیے گئے حکومت کو. عدالتوں کے بائیکاٹ کا اعلان ہوا اور جزوی طور پر عدلیہ کا پورا نظام جزوی طور پر معطل ہو گیا. تعلیمی اداروں میں تحریک شروع ہوئی. تعلیمی اداروں کو گرانٹ وصول کرنے سے انکار کی ترغیب دی گئی. کالج اس کے لیے تیار نہ ہو تو طلبہ کالج چھوڑ دیں اور استاد استعفیٰ دیں، یہ اپیل کی گئی. اس اپیل پر گرانٹ وصول کرنے سے انکار تو بہت مشکل تھا، البتہ ہزاروں طلباء نے کالج چھوڑ دیا. مولانا جوہر نے گاندھی کو ساتھ لیا اور علی گڑھ پر حلہ بول دیا. کالج تو بند نہ کروا سکے، البتہ بہت سے طالب علم کالج سے الگ ہو. انتخابات کا بائیکاٹ 1919 کے ایکٹ کے تحت انتخابات ہوئے تو خلافت بیٹھی اور کانگریس نے انتخابات کا بائیکاٹ کا فیصلہ کیا. تاہم کانگریس کے گروہ نے سوراج پارٹی بنا کر انتخابات جیتے اور ایک علیحدہ گروہ تعریفی یا تعارفی تعاونی گروہ کلایا. فوجی ملازمت سے علیحدگی کی ترغیب. برطانوی فوج کے مسلمان سپاہیوں سے اپیل کی گئی کہ وہ برطانوی حکومت ترکی کی مخالفت کرے تو فوجی ملازمت ترک کر دے. یہ اپیل برطانوی فوج کی کمر توڑنے کا باعث بن سکتی تھی، کیونکہ فوجی خدمت میں بڑے صغیر کے مسلمانوں کو زیادہ اہمیت حاصل تھی. سودیشی تحریک. گاندھی نے سودیشی تحریک بھی شروع کرنے کو کہا، جس کا مطلب یہ تھا کہ غیر ملکی مال کا بائیکاٹ کیا جائے. بالخصوص کپڑے کی درآمد تقریباً بند ہو کر رہ گئی. پہلے سے درآمد شدہ کپڑا جلا دیا گیا. مسلمانوں نے جمع کر کے ترکی کو بھجوا دیا. گھر گھر سود کاتا جانے لگا. لیڈر عوام سب نے یہی کام شروع کر دیا کہ دیسی کھردرا کھدر پہنا جائے. اس سے لنکا شہر کی ملوں کی وہ معاشی بحران لاحق ہو گیا. سرکاری تقریبات کا بائیکاٹ. اگست 1920 میں پرنس آف ویلز کے برصغیر کے دورے کا پروگرام بنا تو زبردست ہڑتالیں ہوئی. جلوس نکلے. دفعہ 144 توڑ دی گئی. حکومت برطانیہ نے ہوا کا رخ دیکھ کر پرنس آف ویلز کی بجائے شاہ کے چچا ڈیوک آف کناٹ کو اصلاحی کونسلوں کے افتتاح کے لیے بھیجا، لیکن عدم تعاون کی وجہ سے تمام تقریبات کا بائیکاٹ ہوا. دوبارہ دسمبر 1921 میں ان کے دورے کا پروگرام بنا تو 27 نومبر 1921 کو بمبئی اور 25 دسمبر کو کلکتہ پہنچے. ان کی آمد پر رضاکاروں نے اتنی گرفتاریاں دی کہ جیلوں میں جگہ نہ رہی. اس موقع پر ہڑتال اتنی کامیاب تھی کہ بڑے دن پر گوشت نہ ملا. سول نافرمانی. 5 نومبر 1921 کے اجلاس میں دہلی نے خلافت کمیٹی نے اپنے رضاکاروں کو کھلم کھلا قانون توڑنے اور سول نافرمانی کی ہدایت جاری کر دی. اس کے نتیجے کے طور پر 30,000 رضاکار جیل بھیج دیے گئے. اب اس کا نتیجے میں قائدین کو گرفتار کیا گیا جی، اور پھر ان پر مقدمات چلائے گئے. یہ 8 جولائی 1921 میں کراچی میں خلافت کانفرنس کے موقع پر محمد علی جوہر نے ایک پرزور تقریر کی اور اس تقریر پر علی برادران کو گرفتار کر لیا گیا.
عدالت میں بھی انہوں نے جرأت و بے باکی کے ساتھ حکومت کو کھری کھری سنائی اور جرم کا اعتراف کیا. یہ اپنی مثال آپ تھی. یہ وہ احوال ہے جس تحریک کا. اب یہ تحریک ناکام اس لیے ہوئی کہ ترکی میں تبدیلی آ گئی. وہاں مصطفیٰ کمال اتاترک ترک نے انقلاب برپا کر دیا, فوج کی کمان سنبھال لی, لیکن اس کے ساتھ اس نے ترکی کو ماڈرن بنانے کا اعلان کر دیا اور خلافت کا خاتمہ کر دیا. اس طریقے سے یہ تحریک دم توڑ گئی. اس تحریک کے جو اثرات ہیں یا امپیکٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلمانوں کو ایک تو پلیٹ فارم میسر آیا. مسلمانوں نے پھر بھرپور طریقے سے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد شروع کی. انہوں کو اپنی لیڈرشپ کو ٹیسٹ کرنے کا موقع ملا. ان کو یہ بھی پتا چلا کہ وہ جو ہے ہندو ہمیشہ مکاری کرے گا اور اپنے حق کے لیے لڑتا ہے اور اس کا ساتھ بالکل نہیں چلنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد ہی آہستہ آہستہ ہندو اور مسلم اختلافات بڑھتے چلے گئے اور پھر مطالبہ ایک الگ وطن کا مطالبہ زور پکڑتا گیا. اور پھر جو بعد کی اس تحریک کی وجہ سے جو مسلمان تھے وہ بڑے پرجوش تھے اور انہوں نے علیحدہ وطن کے لیے بھرپور کوشش